على من أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ وعم نوالہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ دنیا بھر سے لاکھوں فرزندان توحید و رسالت حرمین طیبین کی حاضری، فریضہ حج کی ادائیگی اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کشاں کشاں عرب کی پاک سرزمین پہ جا رہے ہیں۔ جتنے جا رہے ہیں، جتنے جائیں گے، جتنے حج و عمرہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار اس کو وہ مقدس مقامات دیکھنے نصیب ہو جائیں کہ جہاں سے اسلام کی شمع پھوٹی اور اس کی روشنی پوری دنیا میں، پورے جہان کے اندر پھیلی، اور اللہ پاک نے اب تک 1.5 ارب انسانوں کو ان کے دلوں کے اندر ایمان کا چراغ روشن کر دیا۔ اللہ پاک مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے، اور جتنے اسلامی ملک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلامی تقاضوں کے مطابق غیرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ حکومت کرنے کی، اور اپنے ملک کے باسیوں کو عزت کی، غیرت کی زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج بیت اللہ شریف کے بارے میں پچھلے جمعے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات طیبات کے حوالے سے کچھ عرض کیا تھا۔ آج بھی اسی موضوع پر کچھ بیان کیا جائے گا، اور ایک ہی نقطہ ہوگا پورے خطاب میں، اسی کو ذرا تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ اس انداز سے حج کے حوالے سے یا عبادات کے حوالے سے نہ سنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ حج ہو، روزہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سارے فرض ہیں، اور ان کے بارے میں حضور پاک کا فرمان بھی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، وحج البیت، اور بیت اللہ شریف کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں حضور پاک نے ارشاد فرمائیں کہ اسلام کی بنیاد انہی 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اب ہم میں یہ کتنی پائی جاتی ہیں، کتنی نہیں پائی جاتی، ہر بندہ اس کا آسانی کے ساتھ جائزہ لے سکتا ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ استطاعت کے باوجود، گنجائش کے باوجود، صحت تندرستی کے باوجود اپنی خانہ ساز اور گھڑی ہوئی مجبوریوں کے تحت
حج نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حج آخر میں جا کر کرنا چاہیے، اور یہ پتہ نہیں کہ آخر میں جانا بھی ہے کہ نہیں جانا، زندگی تک پتہ ہی نہیں ہے۔ حج بزرگ کہتے ہیں نا، حج وہ جو جوانی میں کر لیا جائے، جوانی میں بھی حج کرنا اتنا مشکل ہے کہ آپ اس کا جو حج کر کے ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو بوڑھے لوگ بیچارے اللہ پاک ہمت دیتا ہے، اور ان کے ذوق شوق کی وجہ سے ہمارے ساتھ کئی حاجی صاحبان ایسے تھے کہ جو یہاں چند قدم نہیں چل سکتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ پاک نے ان کو توفیق عطا کی کہ مزدلفہ سے لے کر مینا تک اور مینا سے واپس مکے تک وہ پیدل سفر کر رہے تھے۔ یہ جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو کامیاب کرتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ عربی میں کہتے ہیں من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن فرض ادا کرنے کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بوڑھا ہوں گا تو داڑھی رکھ لوں گا، ابھی جوان ہوں، ابھی شادی نہیں ہوئی، داڑھی رکھوں گا، منگنی نہیں ہوگی، رشتہ کون دے گا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے اندر اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں۔ ہم نے دوسروں کو کیا کہنا ہے، جو ہے مانتے ہی نہیں دین کو، جو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اگر ایسی باتیں کریں تو ان سے حیرانگی کی بات نہیں ہے، لیکن مسلمان اگر ایسی بات کریں، ایک بچہ اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، پینٹ شرٹ پہن کے، اور نہ نماز نہ کوئی سر کے اوپر ٹوپی، کچھ بھی نہیں ہے، تو سارے اس کو اچھا کہتے ہیں، فلاں کا بچہ بڑا لائق ہے جی، بڑی پابندی سے کالج جاتا ہے، اسکول جاتا ہے۔ وہی بچہ جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ والدین کا ادب و احترام کرتا ہے، نہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے، نہ زبان کے اخلاق سے بات کرتا ہے، ہر قسم کی بدتمیزی، ہر قسم کی اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، لیکن اسکول جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی بڑا اچھا بچہ ہے، بڑا تابع دار ہے والد۔ اسی بچے کو آپ ٹوپی پہنا کے مدرسے میں بھیج دیں تو اپنے رشتہ دار، اپنے بہن بھائی، اپنے گلی محلے والے وہ ایک ہی کر رہے ہیں، انہوں مسیتل بڑھا دیتے ہیں، مولوی بنائے گا، یہ مسیتل بن جائے گا۔ اس طرح کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ نہیں سنتے رہتے؟ بچہ ٹوپی پہن لے، مدرسے چلا جائے، حفظ کرنا شروع کر دے، مسجد میں آئے، نمازیں پڑھنی شروع کر دے، فلانے کا پتر مسیتڑ ہو گیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ اے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، زبان ہماری اپنی ہے، جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ فرماتا ہے کہ کوئی لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا مگر میرا فرشتہ جو ہے وہ اس کے اوپر پہرا دیتا ہے، وہ لفظ لکھا جاتا ہے، اس نے اچھی بات کی ہے، بری بات کی ہے۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ زبان سے جو باتیں نکل جاتی ہیں ان پر بھی ہوگی؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ زبان کی بک وک اور زبان کی بکواس کی وجہ سے بہت سارے لوگ منہ کے بل جہنم کے اندر گرائے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ زبان اللہ نے دی ہے تو جیسے چاہو استعمال کرو، ہم مسلمان ہیں، ہم صرف انسان نہیں ہیں، ہم ساتھ مسلمان بھی ہیں۔ صرف انسان ہو، اس کا کوئی مذہب ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کرے تو کرے، لیکن ہمیں تو پھونک پھونک کے قدم اٹھانے کا، سوچ سوچ کے بولنے کا حکم دیا گیا ہے کہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالو کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض ہو جائے، جو شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اور قدموں کے ساتھ چل کے ایسی جگہ پہ نہ جاؤ جہاں جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبادات جو ہے نا، اللہ پاک نے ان کی تفصیل قرآن پاک میں بیان نہیں کی۔
کہ نماز کے فرض کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، نماز کے واجبات کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے سجدہ صاف کرنا لازم آتا ہے، نماز میں کھانا پینا چلنا پھرنا، اس بارے میں قرآن مکمل طور پر خاموش ہے۔ 98 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ کتنی؟ 98 آیتیں۔ یہ جو 750 آیتیں کہتے ہیں نا، یہ بات غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ 98 آیات میں، ان 98 آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی نماز کا بھی ذکر ہے۔ سورہ ابراہیم میں آپ پڑھتے ہیں، بڑی مشہور آیت ہے، ہر نماز میں اتحیات میں پڑھی جاتی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی بنا دے۔ اس سے اوپر والی آیت ربنا لیقیموا الصلاۃ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کہ اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے حکم سے جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لوگ اپنی اولادوں کو باہر بھیجتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، اور میں تیرے حکم سے اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا کہا، ہماری اولاد باہر جاتی ہے نا، ہم کبھی اسے نہیں پوچھتے، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے، کیسی دوست تمہارے کیسے ہیں، کہاں بیٹھتے اٹھتے ہو، اس کے دین کی کبھی خبر نہیں لیتے ہیں۔ بس مہینے بعد ہو پتر ہے کہ تو پیسے نہیں بھیجے، 2 تاریخ ہو گئی ہے، پہلے تو پہلے نہیں بھیج دینا، 2 تاریخ ہو گئی، پیسوں کی فکر پڑی۔ وہ کس دین پر ہے، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، وہ کیسے وہاں پہ کام کرتا ہے، کوئی فکر نہیں۔ اور آج کل تو رشتوں کی بات ہو نا تو کہہ دو نا بیٹا امریکہ میں ہوتا ہے، تو بس پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، چاہے وہ وہاں پہ گٹر صاف کرتا، امریکہ میں ہوتا ہے۔ یہاں اگر بات کرنی ہو تو لوگ چھان بین کرتے ہیں، یہاں کئی لوگ آتے ہیں، یہ فلاں گھر سے رشتے کی بات ہو رہی ہے، کیسے لوگ ہیں آپ یہاں رہتے ہیں بتاؤ ہمیں۔ اگر کہا جائے نمازی ہے، نیک ہے، داڑھی والا ہے، پرہیزگار ہے، اچھا نہیں ایسا نہیں چاہیے تھا رشتہ۔ بھلے چھان بین کرنی بھی چاہیے، لیکن جو ہمارا معیار ہے وہ غلط ہے۔ دین کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ہمیں پسند نہیں آتی، اور باہر ہو بچہ تو پھر تو نہ دین کے پوچھنے کی ضرورت ہے اور نہ یہ کہ ماحول کیسا ہے، بیٹھے کٹھک کیسی ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، یا اللہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں تیری بارگاہ میں کہ میری بیوی جو ہے، میرے گھر والے جو ہیں وہ نماز قائم کرتے رہے۔ نماز کی فکر تھی، صرف بیوی تھی اور ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن کیا پتہ تھا کہ کتنے سالوں کے بعد میں نے آنا ہے، بچے کی شادی ہوگی، اس کی اولاد ہو جائے گی تو قبیلہ بڑھ جائے گا، تو یا اللہ جتنے ان کی نسل سے آگے پیدا ہوں گے یا اللہ سب کو نمازی بنا دینا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ دیکھتے جائیں نماز کتنی ضروری ہے، ہر شریعت کے اندر نماز رہی ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو اگر نہ بھی کہتا تو پھر بھی وہ انہوں نے نماز پڑھنی تھی، نبی نماز نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا، لیکن اللہ پاک پھر بھی تاکیدی حکم دیتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے سورہ مریم کے اندر فرمایا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ قرآن پر جب سنا جائے نا تو پھر بھی سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ جب کوئی کہتا ہے نا تو پھر بیان کرنے والے کا تھوڑا سا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ میرے سننے والے، ہاں پھر اس کی گاڑی چلتی رہتی ہے، یہ گویا کہ پیٹرول کا کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، پیٹرول مہنگا ہو گیا، اب یہ نہ کہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہم ایسے ہی سبحان اللہ کہتے رہیں، مفت میں پیٹرول دیتے رہیں۔ اب جیسا سلسلہ چل رہا ہے نا پیٹرول کا،
میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لگتا ہے کہ ہماری ساری گاڑیاں سبحان اللہ پہ چلیں گی اب۔ ہاں، فرمایا اے میرے پیارے نبی، کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجیے، وہ وعدے کے بڑے پکے تھے، اتنے پکے تھے، ایک بندہ ان سے وعدہ کر کے گیا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں آتا ہوں، 3 دن اور 3 راتیں وہ نہ آیا۔ اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے جب واپس آیا تو آپ وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ یعنی دیکھو زمانہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا۔ آج لوگ وعدے کی کوئی پاسداری کرتے ہی نہیں ہیں، وعدہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کئی لوگ، اچھا جی میں کل شام کو آپ کے پاس اتنے بجے آ جاؤں گا، انتظار کرتے رہتے ہیں، تو اگلے دن خود پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں جی وہ کام پڑ گیا تھا اس لیے۔ بھائی تو اطلاع تو کر دے، غلط بندہ ہو سکتا ہے انتظار کر رہا۔ اسی طرح کاروباری لوگ یا دکاندار یا تاجر حضرات جو ہیں، اللہ ماشاء اللہ وعدے کا کوئی خیال نہیں کرتے، حالانکہ وعدہ خلافی جو ہے نا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ موجود ہے، اسلام سے پہلے کی بات ہے یہ، کہ ایک بندے نے حضور پاک سے کوئی سودا کیا، یہ مشکات میں حدیث پاک ہے، تو اس نے کہا آپ یہاں ٹھہرے تو میں آتا ہوں۔ تو اگلے دن اسی وقت اس کو یاد آیا کہ میں تو حضور سے وعدہ کر کے آیا تھا، تو جب گیا تو حضور پاک وہاں کھڑے ہوئے اور حضور نے یہی بات کہی کہ تو نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ سبحان اللہ۔ تو اسماعیل علیہ السلام کا اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی اپنی زبان سے ذکر کرو، وہ وعدے کے بڑے پکے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے، محبوب ترین تھے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی نماز کا ذکر ہے۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، ان کی قوم نے کہا قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب تیری نماز ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں اور تیرے ایک معبود کی عبادت شروع کر دیں، اور اپنے مال میں وہی لیں جو کہے، کمائیں ہم اور یہ تیری چلے۔ جب بندے کا ان کے ہاتھ میں کسی کا دامن نہ ہو اور کوئی سہارا پاس نہ ہو اور دین کی روشنی نہ ہو، تو پھر وہ ایسے ہی بڑوں کے بارے میں گستاخیاں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اس دور کے اندر کئی مفکرین ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جو دین ہم نے سمجھا ہے وہ کسی اور نے سمجھا ہی نہیں۔ 1400 سال میں لوگ ایسے بھٹکتے رہے ہیں۔ ایک کراچی کے اندر ہے محمد شیخ، اس نے باقاعدہ یہ الفاظ بولے، اور اتنا وہ جاہل آدمی ہے، میں تو کہتا ہوں لوگ کیسے، یعنی جو بھی ڈگڈگی میں جاتا ہے نا لوگ اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود اس کی زبان سے سنا کہ جب وہ باتیں کر رہا تھا، باس مباحثہ کر رہا تھا، تو آخر میں وہ بار بار پوچھتا تھا جو سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ پھر دین کہاں سے ملے گا؟ آپ کہتے ہیں نہ ابو حنیفہ کو پتہ ہے، نہ شافعی کو پتہ ہے، نہ امام مالک کو پتہ ہے، نہ صحابہ نے سمجھا ہے، دین کہاں سے ملے گا؟ تو اس نے باقاعدہ کہا، اس نے کہا کہ اگر دین چاہتے ہو نا، صحیح دین، تو اس 4 دیواری کے اندر آپ کو ملے گا، یعنی میرے گھر کے اندر سے دین ملے گا، باقی کسی کو کوئی پتہ نہیں دین کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے محمد بن عبداللہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ تو ہے نا، محمد بن عبداللہ کون ہے؟ اس کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ کہا یہ روزہ پاک کس کا ہے؟ مدینہ پاک میں جس کا بھی ہے، بہرحال ہمیں محمد رسول اللہ کی اطاعت کرنے کا کہا گیا۔ محمد بن عبداللہ، کبھی محمد بن عبداللہ ہی محمد رسول اللہ ہے، تو کہتا ہے پھر محمد بن عبداللہ کیوں کہتے ہو؟ جب ہیں ہی وہ محمد بن عبداللہ تو پھر کیوں کہتے ہو، کہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایسے کیونکہ اب تعلیم جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کی تعلیم کو تعلیم ہی نہیں کہتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہے نا، جن کو ہم پڑھے لکھے کہتے ہیں، وہ پڑھے لکھے دنیاوی اعتبار سے ہیں۔ تعلیم اب کیا ہے؟ سائنس پڑھا ہوا ہے، بیالوجی، زوالوجی، فلاں جی، میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم اے، جو کرے میں قرآن پڑھا ہوا ہوں، میں مفسر ہوں، میں نے تجوید پڑھی ہے، میں مفتی ہوں، میں حافظ ہوں، میں قاری ہوں، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تعلیم نہیں ہے۔
تو اللہ کے نبی جو تعلیم دیتے تھے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے وہ کون سی تعلیم تھی؟ اس لیے بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ جو آپ کر سکتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ وہ کام کریں، اور یہ نہ کہیں کہ میرے علاوہ کوئی دین کو سمجھا ہی نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ تو انہوں نے کہا اے شعیب تو ہمیں کیا کہتا ہے، تیری نماز کیا ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں اپنے بتوں کو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے اور اس کی عبادت کریں جس کی تو کرتا ہے، اور اپنے مال میں وہ کریں، مال کو وہاں خرچ کریں جہاں خرچ کرنے کا تو ہمیں حکم دیتا ہے، محنت ہم کریں کمائیں ہم اور مرضی تیری چلے۔ تو یہ ساری آیات جو ہے نا یہ اب دیکھیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی نمازوں کا بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ 98 آیتیں اللہ پاک نے نازل کی قرآن پاک میں نماز کے بارے میں، لیکن تفصیل بیان نہیں کی نماز کی۔ یعنی بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ ایک آیت کے اندر نماز فرض بیان ہو جاتے ہیں، ایک آیت میں نماز کی سنتیں بیان ہو جاتی ہیں، ایک آیت میں یعنی پر یقین اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یقیموا الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ تو ایک ہی جملے کو بار بار دہراتے جانا اور نہ اس کے فرائض بیان کرنا، نہ سنتیں بیان کرنا، نہ واجبات بیان کرنا، بندے کے ذہن میں سوال تو آتا ہے نا کہ یا اللہ ایسا کیوں نہیں کیا کہ ایک جگہ فرض بیان ہو جاتے ہیں، ایک جگہ نماز کی سنتیں بیان ہو جاتی ہیں، ایک دفعہ واجبات بیان۔ یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے، ہر عبادت کا یہی حکم ہے۔ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی رکوع قرآن پاک میں نازل فرمائے ہیں، لیکن حج کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، کہاں سے احرام باندھنا ہے، کب احرام کھولنا ہے، احرام کی حالت میں کون کون سے کام کرنے ہیں، کون کون سے نہیں کرنے، یہ کچھ نہیں بیان کیا قرآن پاک۔ حج کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا۔ کوئی بندہ اسی طرح کا، جیسے یہ لوگ آج کل جو کہتے ہیں کہ ہم دین سمجھے ہیں، اس طرح کے کئی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حج کا معنی ارادہ کرنا، تو قرآن سے حج ثابت کرو جی۔ تو ثابت کرنے والا یہ کہے گا میں تو روزانہ حج کرتا ہوں کیونکہ میں روزانہ ارادہ کرتا ہوں۔ کس کا ارادہ کرنا؟ حج البیت، گھر کا ارادہ کرنا۔ تو میں مسجد میں آتا ہوں گھر سے، تو یہ بھی گھر ہے، یہاں کا ارادہ کر کے آتا ہوں، یہاں سے گھر جاتا ہوں تو وہ بھی میرا گھر ہے، وہاں کا ارادہ کرتا ہوں۔ بیت اللہ کا، جی بیت اللہ کا ارادہ کرنا، تو گھر جیسے یہ اللہ کا ہے اسی طرح ساری زمین اللہ کی ہے، سارے گھر اللہ کی ملکیت کے اندر ہے۔ کوئی جاہل بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں یہ حج کرنا اور مکہ جانا اور مدینہ جانا یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، تو لہذا میں نہیں مانتا اس کو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں قرآن سے جو چیز ثابت ہونا، حدیثیں تو بعد میں 200 سال بعد میں بنی ہے، 300 سال بعد میں بنی ہے، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو قرآن سے حج ثابت کر دو، حج کا طریقہ ثابت کر دو، نماز کا طریقہ ثابت کر دو۔ رکوع پہلے کرنا ہے، سجدہ پہلے کرنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدہ میں کیا پڑھنا ہے، اتحیات میں ہاتھ کہاں پہ رکھنے ہیں، پڑھنا کیا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اسی سے زکوٰۃ بنا ہے، پاکیزگی، صفائی۔ تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں روزانہ دفتر جاتا ہوں تو اپنی صفائی کر کے جاتا ہوں، نہا کے جاتا ہوں، کپڑے صاف پہن کے جاتا ہوں، تو میں روزانہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ قرآن میں یہ کہاں لکھا ہوا کہ اتنے مال کی اتنی زکوٰۃ دو، سال کے بعد زکوٰۃ دو، یہ تو کوئی نہیں لکھا ہوا۔ لہذا میں ادھر ایک سندھ اور جان کے ایک سدان ہوتا تھا، اس بخش دو سنا ہوا نا؟ وہ کہتا تھا اچھا وہ بڑی پابندی سے صبح سیر کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی مسجد میں پہلے نماز پڑھتے اور پھر وہ پارک میں جاتے اور پوچھتے اس سے کہ بھئی آپ سیر بڑی پابندی سے کرتے ہیں تو آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتا ہے کہ نماز ہی تو ہے۔ صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ صلاۃ کا معنی درود بھی ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے، صلاۃ کا معنی اپنے یہ کولے جو ہوتے ہیں نا ان کو حرکت دینا، یہ لغت میں صلاۃ کا یہ معنی ہے۔ تو میں جب سیر کرتا ہوں تو میرے کولے حرکت کرتے ہیں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو صرف قرآن پڑھ کے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، یہ پیچھے کسی نے کوئی بات کی کہ جو بندہ خود بخود احادیث کو پڑھتا ہے وہ اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ حدیثیں گمراہ کرتی ہیں۔
تو قرآن میں اللہ نہیں فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیر، حدیث کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے سورۃ فاتحہ میں یہ نہیں کہا کہ راستہ قرآن کا، اے اللہ اہدنا الصراط القرآن، قرآن کا راستہ دکھا، یہ دعا کیا کرو، حدیث کا راستہ دکھا، دین کا راستہ دکھا، اسلام کا راستہ دکھا۔ حالانکہ قرآن کا راستہ بھی سچا ہے، حدیث کا بھی سچا ہے، کیونکہ پھر ہر کسی نے یہی کہنا تھا کہ یہی قرآن کا راستہ ہے، یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ میں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ اے اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ وہ صحابہ ہیں، وہ اہل بیت ہیں، وہ محدثین ہیں، وہ مفسرین ہیں، 1400 سال میں جتنے لوگوں نے دین کا کام کیا ہے، یہ لوگ ہیں کہ جن کا راستہ سیدھا راستہ اللہ نے خود قرار دیا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ یا اللہ ایک جگہ پہ آتوا الزکوٰۃ ہو جاتا کہ زکوٰۃ ادا کرو، باقی جگہوں پہ زکوٰۃ کے فرائض بیان ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ کب دینی ہے، کتنی دیر بعد دینی ہے، کن کن کو دینی ہے، اور سونے کی کتنی زکوٰۃ ہے، چاندی کی کتنی زکوٰۃ ہے، پیسوں کی کتنی زکوٰۃ ہے۔ ہاں جی، یہ تفصیل بیان ہو جاتی ہے۔ ایک آیت میں نماز قائم کرو اور باقی 97 آیتوں کے اندر نماز کی تفصیلات بیان ہو جاتی۔ ایک آیت میں حج کرو اور باقی جہاں جہاں حج کا ذکر آتا ہے وہاں کہاں سے احرام باندھنا ہے، کہاں پہ کھولنا ہے، کون سی چیزیں جائز ہیں، کون سی۔ تو یا اللہ ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے، ابھی تک میں نے آپ کے سامنے سوال عرض کیا ہے، اب اس کا جواب سن لیں۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں آ گیا نا؟ ہاں، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا یا اللہ، نماز کا ایک بار ذکر آ جاتا، زکوٰۃ کا ایک بار ذکر آ جاتا، حج کا ایک بار ذکر آ جاتا، باقی آیتوں کے اندر ان کی تفصیلات کو بیان کر دیا جاتا، فقہی مسائل کو بیان کر دیا جاتا، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مکروہات ہیں، ایسا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا اگر میں ایسا کر دیتا، ساری تفصیل قرآن میں بیان کر دیتا تو تم کہتے قرآن میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں نبی کی کیا ضرورت ہے، نبی کی حدیثوں کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے کئی لوگوں نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، رسول ایک چٹھی رساں ہوتا ہے، وہ چٹھی دے کر ہمیں چلے گئے، اب ان کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرے محبوب کے بارے میں یہ کہے 4000 سال پہلے ابراہیم خلیل اللہ میرا گھر بناتا ہے اور وہ میرے محبوب کی آمد کی دعا کرتا ہے، جب 4000 پہلے خلیل اللہ کو میرے حبیب اللہ کی ضرورت ہے تو تم تو بعد میں آیا ہو، تمہیں میرے رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرے رسول سے مستغنی ہونے کی، بے پرواہ ہونے کی اور کہے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا شعر کہا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا ہے خلیل اللہ، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، نہیں وہ دوسرا شعر ہے کہ ہے خلیل اللہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو یہ کہے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، دین آ گیا ہے بس ہمیں اب ضرورت نہیں ہے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ جب ان کو ضرورت تھی، پہلوں کو ضرورت تھی، آدم علیہ السلام کو ضرورت تھی، وہ دعا کرتے تو کہتے ہیں یا اللہ اپنے نبی آخر الزمان کے صدقے میری توبہ قبول فرما۔ تو جن کی اولاد ہیں جب ان کو ہزاروں سال پہلے امام الانبیاء کی ضرورت تھی تو ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہے نا، ہمیں تو قدم قدم پہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نماز کا تمہیں حکم دے دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دے دیا ہے، حج کا حکم دے دیا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے زکوٰۃ دینی ہے، کیسے حج کرنا ہے، میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ، یہ سارا کچھ تمہیں بتا کے دے گا کہ اللہ کے حکموں پر عمل کیسے کرنا ہے۔ جیسے کہ یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے۔ تو یہ نقطہ آج کی جو میں نے بیان کرنا تھا کہ اللہ نے حکم دے دیا، تفصیلات بیان نہیں کی، اور میں تفصیل جاننے کے لیے میرے محبوب کے قدموں میں آ جاؤ، اور جن کے قدموں میں آنے سے دین کی ساری تفصیل ملتی ہے ان کے قدموں سے دور جانا اور ان کے قدموں کو چھوڑ دینا یہ تباہی کا راستہ ہے، بربادی کا راستہ ہے۔ دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ